نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ, جس نے بنی نوع انسان کا مستقبل خطرے میں ڈالا ہے. ہاتھ تو خدا دا بیر کسے کہتے ہیں؟ یا لے پنگا ذرا چاہنا نا صفحہ 80 سے مٹا دے کہ میں جڑیا پنڈا وقو وقت دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہے ایران. ہوش کرو, بنی نوع انسان کی تاریخ میں سپر پاورز آتی رہی جاتی رہی, کافی ہو گیا, اب ان کے جانے کا وقت ہے. پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ نتن یاہو اگر زندہ ہے بھی تو پوری طاقت سے اس کا پیچھا کر کے اسے ختم کیا جائے گا. 19 کروڑ مالیت کا سونا کیش وغیرہ گھر میں کون رکھے. السلام علیکم پیورز. جو امریکی صدر ہے اس نے خبردار کیا ہے. خبردار کیا کیا ہے؟ خبردار کہ اگر اتحادی ممالک نے ابنائے ہرمز کو کھلوانے میں امریکہ کی مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. نیٹو کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ, جس نے بنی نوع انسان کا مستقبل خطرے میں ڈالا ہے. جس ملک میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ہلاک کیا گیا, ان احمقوں کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ ایک خبر تھی. کسی زمانے میں وہ اسکول جو تھا مناب جو بھی اسے کہتے ہیں, وہ پاسداران کا انٹیلیجنس سینٹر تھا. ان قاتلوں نے, ان ظالموں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں, اور انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ نیل ان دا کافن. امریکہ کی سپر پاوری کے آگے سوالیہ نشان لگ چکا ہے. پروسیس شروع ہے. یہ ان کی نالائکی کا بدترین ثبوت تھا. انہوں نے بیسیکلی جان بوجھ کے کچھ سوچ سمجھ کے معصوم بچیوں کو کیا مارنا. حماقت, جہالت. وہ تو نہیں کب کا تھا ان کے ریکارڈ پہ تھا کہ بھی یہاں پاسداران کا وہ انٹیلیجنس کا کوئی مرکز ہے. قاتلوں, دیکھو بات سنو, بنی نوع انسان کی تاریخ میں سپر پاورز آتی رہی جاتی رہی, کافی ہو گیا. اب ان کے جانے کا وقت ہے. پروسیس شروع ہو چکا ہے, بلکہ پروسیس بہت پہلے سے شروع ہے. اب وہ ایکسیلریٹ کرے گا. اب اس کی رفتار میں اضافہ ہوگا. اس کا ایک سادہ سا ثبوت ہے کہ انہوں نے ابنائے ہرمز کے معاملے پہ تقریباً 7 ممالک سے مدد کا مطالبہ کیا, جن میں سے 4 ویری امپورٹنٹ کنٹریز, فرانس, برطانیہ, جاپان اور آسٹریلیا نے انکار کر دیا. یہ چھتر ہے. یہ اس بات کا دیباچہ ہے کہ اب یہ سیاسی اور وہ سپر پاوری کا دیوالیہ پن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ہاں پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے, ات خدا دا بیر. اور یاد رکھنا, دنیا کی جتنی سپر پاورز, فرعونوں, شدادوں, نمرودوں سے لے کے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, خود مسلمان سپر پاور رہے ہیں, کدھر گئے؟ ات خدا دا بیر. میں بہت ان کو آئیڈلائز کرتا ہوں, رومانٹیسائز کرتا ہوں, وہ ایک اور کہانی, لیکن جو انجام ہوا وہ ہونا ہی تھا. آٹومن امپائرز کا میں بڑے محبت سے ذکر کرتا ہوں. میں جب بھی ٹرکی گیا ہوں, میرے دل پہ کیا گزرتی ہے میں ہی جانتا ہوں. تو ایک سلطان, اس منحوس کا مجھے نام بھول رہا ہے, اس کی 200-250 حرم میں بیویاں کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ایک پہ شک پڑا, اس نے سب کی سب سمندر میں پھینکوا دی. رونت, ات خدا دا بیر. امریکہ اس رستے پہ جا نکلے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دن وہ پادری شادری اکٹھے کر کے یہ دعائیہ تقریب ہوئی تھی, میں حیران رہ گیا. مجھے اپنے یہاں لوگوں کو یہ بات کر کے کہ جی دعا کرنا ہے,
میں دعا کر رہا ہوں، میں فلانا کر رہا ہوں، مجھے تو اپنے لوگوں پہ کراہت آتی ہے، یہ جانتے ہی نہیں دعا کے لیے میرٹ درکار ہے، دعا کے لیے رٹ چاہیے، میرٹ۔ میں نمازی پرہیزگار بھی بہت ہوں، اگر ہوں، جو کہ میں نہیں ہوں۔ میں کسی یتیم بچے کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں، یہ وہ، اس کے کو بڑے رشتے دار جائے کیس کر دیں، اور میں مصلے پہ بیٹھ کے، جج بھی اتفاق سے، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا، میں مثال ہی دے رہا ہوں، دیانتدار ہو اگر اتفاقاً نکل آئے کوئی، اور میں مصلے پہ بیٹھ کے دعائیں مانگوں کہ اللہ میاں میں اس کیس میں ذلیل نہ ہو جاؤں، قبضہ میں نے ناجائز کیا ہوا ہے، مصلے پہ بھی میں بیٹھا ہوں، نماز بھی میں قضا نہیں کرتا، دعا بھی میں مانگ رہا ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ ان کا بھی دماغی حالت ہم جیسی ہی ہے، اندر سے پادری کٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ اوئے تم ایک ایسا ملک جس کو جو کرال کر رہا ہے، رینگ رہا ہے، ان کی دلیری، ان کی شجاعت، ان کی عظمت کو سلام، تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ ہاتھ تو خدا دا بیر کسے کہتے ہیں؟ یا لے پنگا ذرا چینا نا، صفحہ 80 سے مٹا دے گا آج بھی، لیکن وہ بڑے بردبار تحمل، وہ شودے نہیں ہیں، وہ 200-400 سال پہلے نہیں چائنا ایجاد ہوا، ہمارے حضور نے صدیوں پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے۔ وہ واقعی قوم ہے۔ پھر سوال آیا، اب پھر وہ، اور کارخانہ قدرت میں یہی ہوتا ہے، زارز آف رشیا، اللہ معافی۔ تو یہ بہرحال امریکنز کو مبارک ہو، بہت اچھی بات، خدا دا بیر، مائنڈ یور اون بلڈی بزنس۔ دنیا وہ کہتا ہے کہ نیٹو کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور تم نے خود پوری دنیا کا وجود خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کوئی جہاں کے تو بندہ برابر دے جوڑ جا رہا ایک کمزور بڈھے نو، بزرگ نو، یا کسی لاغر آدمی کو، جارا مرحوم ہمارا ریسلر ہوتا تھا یا گاما پہلوان، تھپڑ مارے تو لوگ تھوکیں گے اس پہ۔ یہ گلوبلی بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ بات سن، رجیم ہے، تو کون ہے؟ یعنی یہ بالکل فرعون سے بھی آگے والی بات، تو اتنی دور ایک ملک ہے جس میں جینا لوگوں کا مشکل ہے، پہلے ہی $1 دو تو اتنا بڑا بیگ بھر کے دے دیتے ہیں اپنی کرنسی کا یا جو بھی ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ گزشتہ 2-4 سے مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی موت کی خبریں گردش کر رہی تھیں، جس کے بعد نتن یاہو کو سامنے آنا پڑا۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ نتن یاہو اگر زندہ ہے بھی تو پوری طاقت سے اس کا پیچھا کر کے اسے ختم کیا جائے گا۔ اینڈ لیٹ می پریڈکٹ، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ایک بات اور سنو، یہ میں نے کسی چینل میں کہی ہے، یا پتہ نہیں کوئی بچی آئی تھی کوئی کرنے پوڈ کاسٹ یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں نے سے کہا تھا، میں نے کہا بات سنو، یہ مرا مرا نہیں ہے، یہ بلف کر رہا ہے، یہ پروپیگنڈا کی ایک ٹیکنیک ہے کہ لوگ میرے خلاف مر گیا مر گیا مر گیا، میں یکدم سامنے آؤں گا تو پھر اس طرح کا کوئی اور پروپیگنڈا لوگ اس پہ دھیان نہیں دیں گے۔ کل سچ بھی ہو تو لوگ 6 مہینے انتظار کریں گے، سال انتظار کریں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ گوئبلز تھا ایڈولف ہٹلر کا پروپیگنڈسٹ، پروپیگنڈا جینیس۔ اس نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ وہ حرکت کیا تھی؟ اس نے اپنی فوجوں کو، تو روند رہا تھا پوری دنیا کو ہٹلر اس وقت، اس نے اپنی فوجوں کو یہ انسٹرکشنز دیں، اپنے کمانڈرز کو، کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب یہ شہر چند گھنٹوں میں ہم فتح کر لیں گے، فتح مت کرنا، مجھے بھجواؤ۔ اچھا، کمانڈر کو پتا ہوتا تھا کہ اب ایک چپیڑ دی مار ہے، شہر لمحہ پہ جانا ہے۔ وہ اطلاع جو بھی اس زمانے میں سسٹم ہوگا، گوئبلز کہنا شروع کر دیتا تھا، یہ شہر فال ہو گیا ہے، ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ہم نے فلانا کر لیا ہے۔
وہ چیختے تھے اے ہم بیٹھے ہیں ہم تو، وہ ریڈیو شیڈیو پہ جو بھی تھا، وہ 5-6 دن اس کو ڈینائی کرتے تھے. اور صدقے جامع گوئبلز بھی تھے، ہٹلر دے بھی. ہٹلر پہ صدقے جانے کی وجوہات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. وہ کیا، وہ چیخیں مارتے تھے 5-6 دن، یہ وہ. ادھر سے اس کا میسج جاتا تھا گوئبلز کا کہ ٹیک اوور. وہ آدھے گھنٹے میں شہر فارغ. پھر وہ کہتے تھے ہاں قبضہ ہو گیا. اچھا یہ 3-4 جگہ ہوا. اس کے بعد اس نے کیا الٹا کر دیا کام. شہر قبضہ ابھی قبضہ نہیں ہوا، اس نے کہہ دیا کہ ہو گیا ہے. شہریوں نے خود مان لیا کہ اب ہو گیا ہوگا جی، سارے تو بکواس کر دیں. ایک ٹیکنیک ہے پروپیگنڈا کی. ہٹلر کو میں اس لیے بہت زیادہ اپریشیٹ، اب جو صہیونیت جو کچھ کر رہی ہے، میں نے کبھی یہ باتیں پہلے نہیں کی. ہٹلر اگر ان کا خون نہ پیتا، مر گیا دلیری سے، خود کو اور ایوا برام کو گولی ماری، کہانی ختم. ہم آج بھی غلام ہوتے انگریز کے، یہ یاد رکھنا. اپنے لیڈروں کو کریڈٹ دو 100 بار دو، وہ ٹھیک ہے. وہ گاندھی کو دیں، نہرو کو دیں، ہم جناح صاحب کو دیں تو یہ وہ وغیرہ سب ٹھیک ہے. بٹ اس نے اتنا خون نچوڑ لیا تھا، گریٹ برٹن تو برباد کر دیا تھا اس نے. صرف پاکستان نہیں، اس پہ کہتے تھے کہ یہ سلطنت برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا. سورج غروب ہونا شروع ہو گیا. پاکستان یا ہندوستان کو آزادی یہ اکیلے ملک ہے، کتنی لمبی فہرست ہے. یہ نیتن یاہو کا، میں نے وہ پتہ نہیں، اب مجھے بچی کا نام بھول گیا ہے، لڑکا لڑکی کو آئے تھے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے بچے مجھ سے کوئی انٹرویو کرنا. تو یہ بات میں نے ان سے کی تھی، میں نے کہا یہ ڈرامہ کر رہا ہے، جو مرا نہیں ہوگا. اور ان کو بھی میں نے سمجھایا، میں نے کہا یہ پروپیگنڈا کی ایک ٹیکنیک ہے. بہرحال زندہ بھی ہے تو وہ بھی زندہ ہے. یہ تو لمبی کھیل پہ گئی نا. یہ ہمارا ہوتا تھا نوری نت اور پتہ نہیں کیا مولا جٹ. تو نوری نت کو جیل میں ہوتا ہے، تو جیلر آتا ہے نواں، کوئی نیا جیلر آتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ نوری نت کیا بلا ہے. تو وہ اس کو ذرا نا اوکھا سوکھا ہو کے بات کرتا ہے. انہیں کہا نواں ہیں سونے، ہاں آپ نے سنا ہوگا. کہتا ہاں. تھوڑی گفتگو ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے نوری ناتھ سے کہ تو چاہنا کی. جملہ سنیں کہ میں جڑیا پنڈا وکھو وقت دیکھنا چاہنا. یہ ہے ایران، تو ہوش کرو. اگلا ہے جی، گزشتہ دن ڈیفنس میں بڑی ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں مسلح افراد 19 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا، نقدی، قیمتی سامان لے گئے. 19 کروڑ روپے کی ڈکیتی میں ملوث افغان گینگ کارکن پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے 3 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب. میرا سوال بالکل اور ہے. میں 3rd ڈائمینشن کا آدمی ہوں، میں آبویس باتیں نہیں کرتا، مجھے اچھی نہیں لگتی، نہ مجھے سننا اچھا لگتا ہے نہ کرنا اچھا لگتا ہے. مجھے آپ صرف ایک بات بتائیں، 19 کروڑ مالیت کا سونا کیش وغیرہ گھر میں کون رکھے گا؟ وہ کون ہے؟ یا وہ ٹیکس چور ہے، یا وہ کوئی راشی افسر ہے جا کے پتہ کرنے. اسی طرح کا کاروبار ہوگا. بتائیں مجھے. 19 کروڑ متمول آدمی گھر میں 5-10 لاکھ روپیہ رکھ لیا. چلو جی ایمرجنسی فلانا کوئی چھٹیاں ہوگی یا ہم ہاسپٹل کا، یہاں ہاسپٹل بھی ڈکیتوں کے اڈے ہیں، تو کو 5 لاکھ 10 لاکھ کیش. ادروائز بینک، اس پہ آپ نے ٹیکس ریٹرن یہ وہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ ایوری تھنگ آن ریکارڈ. 19 کروڑ روپیہ یا اس ورتھ، اس میں سونا ہے، نقدی ہے، جو بھی ہے سارا ڈال کے جو رپورٹ ہوا ہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں. 19 کروڑ روپیہ گھر میں کون رکھتا سوائے کسی اسمگلر کے، بلیک میلر کے، ٹیکس چور کے، یا راشی افسر کے جس نے ممکن ہے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہو، ایسے ٹکا بھی لایا ہے اور نمازاں بھی پڑھتا ہو. تو اس کا ایک رخ یہ بھی ہے. تھینک یو ویری مچ.